یہ گھر علی آپ کا گھر ہے، میں آپ کی زوجہ ہوں، آپ کی مرضی۔ اللہ، کمال ہے۔ ہاں آ گئے۔ سوال اس کا بڑا عجیب سا تھا، میں واقعاً بہت مصائب سخت ہے، سوال اس کا بڑا عجیب سا تھا۔ کہتا ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے، میں نے بھی کبھی غور نہیں کیا تھا، یہ میں نے اس دفعہ یہ حدیث تھوڑا اس زاویے سے پڑھی، ورنہ ہی پڑھتے رہتے لیکن اس زاویے سے میں نے پہلی دفعہ پڑھی یہ حدیث۔ کہا کہ جب آگے بیٹھے نا تو بی بی نے فرمایا کہ کنیز کو کہ میری گردن کو موڑ دو۔ کہا ادھر آ کے بیٹھ گئے، کہا پھر کہا میری گردن اس طرف کر دو۔ عجیب سوال تھا اس کا۔ کہتا ہے مولا یہ تو سنا تھا، ہاتھ میں زخم، سینے میں پسلیاں، یہ ایسی کیا مشکل تھی کہ گردن گھوم نہیں رہی تھی؟ اللہ۔ امام فرماتے ہیں کہ جب بی بی نے دروازہ روکا ہوا تھا تو پھر انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ کہاں کیسے کچھ لگ رہا ہے، جو ہو سکتا تھا، جیسے ہو سکتا تھا، انہوں نے ظلم کیا کہ جس کے اثرات یہ ہو گئے۔ ہاں عزادارن محترم، آخری وقت آیا، بی بی نے سب کو باہر نکال کر کہا کہ میں صرف علی آپ سے بات کروں۔ وصیتیں کی، وصیتیں بہت ساری ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، بی بی وصیت کرتی ہیں، عجیب وصیتیں ہیں۔ بہرحال ایک جملہ کہوں گا اور التماس دعا آپ سے۔ کہا علی میں نے کبھی آپ کی خلاف ورزی تو نہیں کی، مخالفت تو نہیں کی، امانت میں خیانت تو نہیں کی۔ اللہ، صدیقہ، طاہرہ، راضیہ، مرضیہ، کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کہنا تھا مولا کی آنکھوں میں سے آنسو۔ بی بی نے اپنے بازوؤں کو آگے کیا، کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے بابا سے سنا ہے مظلوم کے آنسو زخموں کو شفا دیتے ہیں۔ نہ جانے کیا زخم تھے کہ بی بی کہہ گئی کہ رات کو دفنانا، رات کو دفنانا، رات کو غسل، رات کو کفن، رات کو دفنانا، کوئی نہ آئے، غسل رات کو دینا، یہ لوگ نہ آئے جس کو میں پسند نہیں کرتی، لوگ نہ آئے، رات کو غسل۔ بی بی شاید یہی چاہتی ہوں کہ جب مجھے رات کو غسل دیا جائے گا تو میرے زخم نظر نہیں آئے۔ ہاں لیکن بچوں سے کہا، اللہ، یہ اتنا سخت تھا، بچوں سے کہا بیٹا گریہ نہیں کرنا، پتہ چل جائے گا لوگوں کو۔ لوگ آئے تھے نا، کہا ابھی نہیں کرنا، چلے جاؤ۔ جب غسل دینے لگے تو کہا بچوں کو نہیں پتا، بچے تو چھوٹے تھے، کس طرح خاموش بیٹھے ہوں گے، کس طرح خاموش بیٹھے ہوں گے۔ لیکن وہیں جو امام بچوں کو کہہ رہا ہے کہ گریہ نہیں کرنا، غسل دیتے دیتے وہ فاتح خیبر چیخ اٹھا، چیخ اٹھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا مولا کیوں؟ آخر ایسا کیا ہے؟ تو غسل دیتے دیتے ہاتھ، کہا سیدہ کتنے زخم چھپاتی رہی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں عزادارن محترم، غسل کفن دے دیا، غسل کفن دے دیا، لے آئے، لے آئے، لے آئے۔ آخری دیدار ہے، اب فاطمہ جا رہی ہے، اب فاطمہ اس گھر میں، اب علی کس کو دیکھے گا؟ وہ علی
کہ جب وہ آتا گھر میں ان مشکلات میں ہے عزیزان محترم. بس مسائل پہ چند ہیں انشاءاللہ نوح خانی سے ہم فیض حاصل کریں گے. جب آدمی باہر سے آتا ہے نا بڑے غم ہوتے ہیں, باہر مشکلات ہیں زندگی میں, لیکن گھر میں آتا ہے نا تو گھر والوں کو دیکھتا ہے, سکون ملتا ہے. اور علی جیسی مشکلات ہوں یاد رکھیے گا, کوئی مشکلات علی جیسی نہیں ہے, لیکن سکون فاطمہ تھی. جب مولا گھر آتے تھے نا تو بیوی کو دیکھ کر سکون پاتا. اب مولا کس کو دیکھ کے سکون پائے؟ اب تو جا رہی ہے فاطمہ, بچوں کو کہا بیٹا والدہ سے رخصتی لے لو. کس طرح وہ آئے آپ سنتے رہتے ہیں, کس طرح وہ آئے, بیوی کے بدن سے کفن سے لپٹ گئے, اتنا گریہ کیا کہ آواز آئی علی بچوں کو ہٹا لو. عرش میں ملائکہ گریہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. عرش بھی برداشت نہیں کر پایا امام حسن امام حسین کا گریہ. ہاں عزاداران محترم, بس لیا گھر والوں نے. وہاں زندان کے شام میں گھر والے تھے, یہاں بھی گھر والے تھے, بس گھر والوں نے لیا اور قبر تک میرے مولا خود لے گئے. اب یہ جو گفتگو ہے امام نے کی رسول خدا سے, یہ جو امانت آپ دے گئے تھے یہ امانت اب وہ نہیں رہی, امت نے اس امانت کے ساتھ کیا کیا. ہاں عزاداران محترم, بس یہی گفتگو, کیا یا رسول اللہ یہ امانت جب آپ دے گئے تو سالم تھی, سالم تھی, اب چہرے پر کبود ہے, اب پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, بازو سوجے ہوئے, فاطمہ فاطمہ نہیں رہی. میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہماری جد اپنی زندگی کے آخری دنوں میں صرف شبی رہ گئی تھی, صرف خیال رہ گیا, رکن ٹوٹے ہوئے تھے, بدن بالکل ناہلا ہو گیا. ہاں عزاداران محترم میرے مولا نے دفنایا, بی بی کی بات یاد آ گئی. کیا کہا علی جب مجھے دفنانا نا, جب مجھے دفنانا تو جلدی مت جانا, میری قبر پہ بیٹھنا اور قرآن کی تلاوت کرنا. اللہ اکبر. یہ علی جانتا ہے کس طرح وہ قبر پہ بیٹھا ہوگا. کل مینی کی صدائیں میرے مولا خود کہتے ہوں گے. کہ شاعر کہتا ہے مولا کی زبانی, اے فاطمہ مجھ سے کلام کرو, مجھ سے گفتگو کرو. مگر اب فاطمہ کہاں کلام کرے, کہاں گفتگو کرے. لیکن وہیں آخری وصیت ایک اور یاد آئی بی بی کی کہ علی زیادہ دیر نہیں بیٹھنا, میرے یتیم بچے گھر میں تنہا ہوں گے. ہاں میرے مولا یہ مدینہ ہے, یہاں آپ کے یتیموں کو کسی نے کچھ کہا نہیں, آپ جائیے. بیوی کے بعد یہاں یتیم بڑے آرام سے ہیں. لا یوم کا عبداللہ, یہاں میرے مولا کے جانے کی دیر تھی. اب امام کے یتیموں کو پیار سے نہیں, تماچوں سے, تازیانوں سے. وہ چھوٹی بچی کہتی ہے نا بابا سے شام کے زندان میں کہ بابا یہ شہر کے لوگ بڑے عجیب تھے, اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں اپنے گوشوارے خود دے دیتی.